آپ کی بریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشاہی کی بریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمجیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات خالق ارض و سما کی بابرکت اور قرآن ذات کے لیے اور درود و سلام آقا روح جہاں امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور قرآن ذات زی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھی اور بھائی اور دوست صاحب، ہمیشہ کی طرح دلی دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے، امن اور سکون کی فضا جاری فرمائے۔ یہ پاکستان ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے پاکستان بنائے، اور وہ لوگ کہ جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور نیک دل حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، پچھلے خطبہ میں ہم نے سنا تھا کہ ہر معاملے میں اطاعت اور فرمانبرداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 21 آیات ہم نے سنی تھی باحوالہ اور ترجمے کے ساتھ، اور پھر ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ جو بقیہ جتنے بھی جمعے آئیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی ہم ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کو سنیں گے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی کے ہر معاملے کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، وہ امن ہو، وہ جنگ ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی ملازم ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، سسر ہو، داماد ہو، خامد ہو، قصہ مختصر زندگی کے جتنے بھی جملہ مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے، اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج کے جمعے میں ہم سنیں گے کہ پریشانی اور مصیبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے۔ آئے توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، آپ سب کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں اگر کوئی اسوہ حسنہ ذات ہے، ہستی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اتھینٹک ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پریشانی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے دو باتیں، پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی ذاتی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح یہ ملکی حالات ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں کی کمائی، ان کے گناہ آج ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی پریشانی ذاتی، اور دوسری پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اولیاء پر آتی ہے، صلحاء پر آتی ہے۔ ہمارے جیسے گناہگاروں کے اوپر گناہوں کا بولے جی وبال ہی ہوتا ہے۔ پریشان ہو گئے یار، بول پہلا ہی سست پہ گیا، میں نہ کرو تسی ایویں نہ کرو، اس طرح مزہ نہیں ہونا۔ اللہ دے بندے ہو، جو اس وقت ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بولے نا ہمارے
گناہوں کی وجہ سے. پریشانیاں جو ہیں یہ اس وقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اولیاء پر آتی ہیں، صلحاء پر آتی ہیں، اور اس وقت جو ہمارے حالات ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. آئیں ذرا توجہ فرمائیں. دونوں پریشانیوں کے بارے میں صرف 4 آیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ جو ہم پر پریشانی آتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 89 ہے. اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں آپ پر کوئی آسانی آتی ہے، آپ کے اوپر کوئی نیکی آتی ہے، رحمت آتی ہے، امن یا سکون کی فضا یا آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اسی طرح ساتھ دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فَمِن نَفْسِكَ، وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، آپ کی اپنی غلطی اور خطا کی وجہ سے ہے. سورہ روم ہے، آیت نمبر 41 ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں بحر و بر کو ظلمات سے، بحر و بر کو فتنے اور فساد سے بھر دیا گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے. سورہ انفال ہے، آیت نمبر 46 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو گے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تم میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آپس میں وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرماتے خانہ جنگی کے حالات ہوں گے، لڑائی جھگڑے عداوت اور دشمنی. فَتَفْشَلُوا، آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان بن جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تمہارے دلوں سے دلیری کو، شجاعت کو، مردانگی کو، کفار سے لڑنے کے جذبے کو اللہ ختم کر دیں گے. تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے. اللہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اگر پریشانیاں مصیبتیں ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی بات پریشانی اپنی وجہ سے، اور ایک پریشانی آتی اللہ کی وجہ سے، وہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. کتنا میرا بندہ ایمان کے معاملے میں مضبوط ہے، کتنا میرا بندہ تقوی کے معاملے میں مضبوط ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 155 156 ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں آپ کا رب آپ کو آزماتا ہے، بھوک سے، پیاس سے، مال دے کے، مال چھین کے، اولاد دے کے، اولاد دے کر کے، امن سے، خوف سے کیوں آزماتا ہے؟ اللہ فرماتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ دیکھیں کتنے میرے بندے استقامت اختیار کرنے والے، کتنے میرے بندے ہیں جو مجھ پر ایمان کامل رکھتے ہیں. ایک آزمائش پریشانی اللہ کی طرف سے اللہ آزماتے ہیں. وقت کم ہے، آیات کا حوالہ میں بتلاتا ہوں، جا کے پڑھئے گا. اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 213 ہے. سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 69 ہے. سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 83 سے 90 تک. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے. سورہ فصلت ہے، آیت نمبر 30 31 32 ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون بندہ اللہ کے لیے مخلص ہے اور کون ہے جس کے دل میں منافقت ہے. 2 باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، ایک پریشانی ذاتی گناہ کی وجہ سے اور ایک پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش. یارو پریشانی نہیں ہے، اگر ذاتی گناہ کی وجہ سے پریشانی آئے تو پھر واویلا کرنا چاہیے نہیں، پھر کہنا چاہیے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. دل میں خوشی ہو، دل میں اللہ کی رحمت کے لیے جذبہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے،
اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اگر پریشانی اپنے گناہ کی وجہ سے آئے پھر بھی پریشان نہیں ہونا, توبہ استغفار کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز صبر سے اللہ کی مدد کو حاصل کیجئے. اور اگر آزمائش اللہ کی طرف سے آئے تو پھر بھی پریشان ہونا, دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا, یا اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کر کے جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. یاد رکھیے آزمائش گناہ کی وجہ سے ہو, اللہ کی طرف سے ہو, پریشانی اپنی وجہ سے ہو, اللہ کی طرف سے ہو, طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مومن کے لیے دونوں طرف سے خیر ہے, اگر پریشانی آئے پھر بھی خیر ہے, خوشی آئے پھر بھی خیر ہے. آئے توجہ فرمائے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, مسند احمد ہے, حدیث نمبر 1487, حضرت سعد بن وقاص بیان فرماتے ہیں, توجہ فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, عجبت من قضاء اللہ عز وجل للمومن, اللہ تعالیٰ کا مومن کے بارے میں جو معاملہ ہے میں اس سے بڑا حیران ہوں. اللہ تعالیٰ کا مومن کے بارے میں جو معاملہ ہے, عجبت, اللہ کے نبی فرماتے میں بڑا حیران ہوں. اللہ کے نبی کیسے حیران ہے؟ آپ نے فرمایا, ان اصابہ خیر حمد اللہ ربہ حمد ربہ وشکر. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے تکلیف پہنچے, پریشانی آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے آسانی ملے, اللہ کی رحمت ملے, اللہ کی طرف سے نعمت ملے, حمد ربہ, یہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے, وشکر, شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. سورہ ابراہیم ہے, آیت نمبر 7 ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خیر ملے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے پھر بھی بہتر, شکریہ ادا کرے پھر بھی نیکیوں میں اضافہ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ, اور اگر اس پر مصیبت آئے, حمد ربہ, یہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وصبر, اور صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا المومن یؤجر فی کل شیء, مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے, اجر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے استاد نا ہمیں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کی یہ 2 جیب ہے, 2 جیبیں ہیں نا یار کسی کو ہوتی. اب آپ نے گھر کی چابی ڈالی ایک جیب میں, سیدھی جیب میں ڈال دی. اب آپ کو پتہ نہیں ہے, اب آپ نے ہاتھ ادھر مارا, او ہو چابی میرے پاس نہیں ہے. اب یہاں پر بندہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے, اس میں بھی اجر ہے. جب اس جیب میں ہاتھ ڈالا خیال تو یہ تھا چابی جو ہے وہ الٹی جیب میں ہوگی, لیکن تھی وہ سیدھی جیب میں, دائنی جیب میں. اب اس نے کیا کیا, جب ادھر ہاتھ ڈالا اور ڈال کے افسوس نہیں کیا اوئے ہوئے ہوئے چابی اندر رہ گئی, نہیں, اس نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ پریشانیاں آئی میری وجہ سے, یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. ہمارے استاد فرماتے جب وہ اس طرف ہاتھ ڈالا چابی نہیں تھی, صبر کیا, اس کا بھی ثواب, اور جب ادھر ٹٹولا چابی مل گئی الحمدللہ کہا تو اس کا بھی ثواب ہے. مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, بلائی ہی بلائی ہے. اور اگر پریشانی آئے, طریقہ میرے نبی کا, توجہ فرمائے, صحیح بخاری ہے, حدیث نمبر 1040 ہے, 1043 ہے, صحیح مسلم ہے, حدیث نمبر 2122 ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان کاسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا پیارا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ جس دن فوت ہوا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا. واقعہ آپ نے سنا ہے, پڑھا بھی ہوگا انشاءاللہ. توجہ فرمائیں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا, سورج کو گرہن لگ گیا.
حضرت مغیرہ بیان فرماتے جب سورج کو گرہن لگا اسی دن بیٹا بھی فوت ہو گیا. بیان کرتے ہیں فقال الناس انکسفت الشمس لموت ابراہیم. بعض لوگوں نے کہا یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے اس وجہ سے ہے, جو اس کی روشنی ختم ہوئی ہے اس وجہ سے ہے, لموت ابراہیم, کہ میرے محبوب پیغمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے. جب میرے نبی کو پتہ چلا, کائنات کے امام نے فرمایا فقال رسول اللہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کان کھول کے سن لو, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لا ينکفان لموت احد ولا لحیات. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے ان کو گرہن لگنا اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے ہو سکتا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَادْعُوا اللَّهَ. آپ نے فرمایا جب سورج کو گرہن لگ جائے, جب چاند کو گرہن لگ جائے, آپ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ, اللہ سے دعائیں کیجئے, اللہ سے استغفار کیجئے, رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. وَصَلُّوا, اور نماز کسوف ادا کیجئے جو میرے نبی سورج یا چاند گرہن کی ادا فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اتنی لمبی نماز ادا کرو حَتَّى تَنْكَسِفَ, یہاں تک کہ سورج اور چاند گرہن ختم ہو جائیں گے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے, ہم پر مصیبت آئے, ہم اپنے عقیدے میں کبھی بھی کوئی خرابی نہ لے کے. اب کاروبار تو شروع کیا ہے, استخارہ نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن استخارہ بولے جی نہیں کرتے نا, نہیں کرتے. میرے جتنے ساتھی ہیں میں ان کو بتلاتا ہوں, کوئی رشتہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا طے کرے تو استخارہ نہیں, کوئی شاد و ناظر ہے کرے نہیں کرتے. مجھ سے پوچھیں گے, آپ سے پوچھیں گے, دوستوں سے یاروں سے پوچھیں گے یار میں نے کاروبار شروع کرنا ہے, رشتہ کرنا, یہ معاملے تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھ سے رائے تو لے لی, میرے بھائی سے تو رائے لے لی, آنڈی گوانڈی ہمسائے رشتہ دار سے تو رائے لے لی, سب سے مشورہ کر لیا, لیکن رب العالمین سے مشورہ نہیں کیا. جب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہو ساڑھے وقتی ہے میرے سے آج تو کھا دے دیتا شانو ہے, اے منو احمد کر دیتا. او یارو جب اللہ سے مشورہ نہ کیا, اللہ تعالیٰ کو اپنے اس کام میں داخل نہ کیا, جس کام میں اللہ کا مشورہ, اللہ کی رضا نہ ہو, وہ کام کبھی پائے تقریر تو پہنچ سکتا نہیں. جب ہوتا نہیں ہے کام تو کہتے ہیں جی وہ فلاں نے مجھے ایسے کر دیا, وہ اس نے مجھے ایسے کر دیا. اب اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا, اللہ کی قسم اسی دن سورج کو گرہن بھی لگا, لیکن میرے نبی نے اپنے عقیدے میں خرابی آنے دی نہیں, بلکہ صاحب کے عقیدے کی بھی صلاح فرمائی. توجہ فرمائے, اگر پریشانی آئے, مصیبت آئے, سب سے پہلے طریقہ میرے نبی کا دعا کی جائے, نماز پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے. صحیح بخاری ہے, حدیث نمبر 3206 ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اذا رآ مخیلۃ فی السماء, جب میرے نبی آسمان پر دیکھتے بادل آ گئے ہیں, تیز ہوائیں چل رہی ہیں, آندھی چل رہی ہے, طوفان آ گیا ہے, اللہ کے نبی جب آسمان میں یہ اشارے دیکھتے اقبل و ادبر, کبھی میرے نبی آگے آتے, کبھی پیچھے آتے, کبھی اپنے گھر کا چکر لگاتے, اپنے حجرے میں ٹہلتے, آگے پیچھے چلتے پھرتے. اللہ فرماتی ہیں وہ داخلہ و خارجہ, کبھی اپنے حجرے سے باہر نکلتے, کبھی اپنے حجرے میں داخل ہوتے. وہ تغیر وجہ, میرے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. اور مسند امام شافعی میں اور امام طبرانی کبیر میں حدیث لے کر کے آئے ہیں, حدیث نمبر 11533 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب تیز ہوائیں چلتی, طوفان چلتے, آسمان پر بادل آ جاتے, ما حبت الریح قط, جب بھی تیز ہوائیں چلتی, الا جس النبی, اللہ اکبر, میرے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے, گھٹنوں کے بل میرے نبی کیسے ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ, الا جس النبی,
میرے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، علی رکبتیہ، پھر ہاتھ یہاں پر رکھ لیتے اور کیا فرماتے؟ اللہم اجعلھا رحمہ، یا اللہ اس طوفان کو، بادل کو، بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ کیا بنا ہمارے لیے؟ رحمت بنا۔ وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا۔ آپ پڑھیے سورہ احقاف کو، 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، تیسرا رکوع ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انہوں نے آسمان پر بادل دیکھے تھے تو بادلوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، ان بادلوں میں سے بارش آئے گی، ان بادلوں میں سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو نبی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ بارش نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب آسمان پر بادل آئے، بادل گرجے، تیز طوفان آئے اور اولے کی بارش آئے، جہاں پر ہم اپنی کھڑکی دروازے بند کرتے ہیں، اپنے گھریلو سامان کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں پر ہم دیواریں دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، ریت سے، مٹی سے اپنی قیمتی اشیاء کو بچاتے ہیں، وہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوٹے کو الٹا نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یا فرید و گن شکر کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، وہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یا غوث اعظم کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، وہاں پر کرنا کیا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کیجئے، اللہم اجعلھا رحمہ، یا اللہ ان بادلوں کو ہمارے لیے رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ امی فرماتی ہیں کہ جب بارش ہوتی تو پھر میرے نبی کو بڑا سکون آ جاتا، پھر میرے نبی اپنا قمیص اتار دیتے اور اپنے پیڑ کے اوپر بارش ڈالتے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رحمت کی بارش ہے، اپنے رب سے ابھی ابھی ہو کر کے آ گئی۔ آئے توجہ فرمائے، پریشانی اور مصیبت میں طریقہ میرے نبی کا، کوئی پریشانی آئے ہمیشہ دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے، آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اے میرے نبی اٹھئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، آپ نے سب کو دعوت دی، لوگوں نے آپ کا انکار کیا، پورے مکے میں آپ کے مخالفین ہو گئے۔ اب میرے نبی پر پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، میرے نبی نے کیا کیا؟ واویلا کیا، اللہ کے نبی نے آہوزاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتے نہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میرے نبی رات کو اٹھتے، رو رو کے اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مجھے ان مشرکین مکہ کی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، میرے نبی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سورہ لہب کی شرح میں نے آپ کو سنایا تھا، ابو لہب کی بیوی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ سارا دن مکے کے گرد و نواح میں سے کانٹے جمع کرتی اور کانٹے جمع کر کے رات کے وقت میرے محبوب پیغمبر کے گھر کے سامنے بکھیر دیا کرتی کہ صبح کے وقت میرے نبی نکلیں گے، ان کے پاؤں میں کانٹے لگیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ ایسا ناپاک اور نجس تھا گرانا کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک پتے میں پیشاب کرتے، ایک پتے میں غلاظت ڈالتے اور وہ میرے نبی کے گھر میں پھینک دیا کرتے۔ کتنی مرتبہ امی خدیجہ الکبریٰ ہنڈیا بنا رہی ہیں، اس ہنڈیا میں غلاظت گر جاتی، اللہ اکبر، میرے نبی باہر نکلتے۔ کائنات کے امام نے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی، کائنات کے امام نے کبھی گالن گلوچ نہ کیا، بلکہ آپ ایک ہی جملہ زبان سے ادا کرتے، اے ہاشمیوں، یہ اچھے ہمسائے کی نشانی نہیں ہے۔ گلے شکوے اپنے کس کو سناتے؟ اللہ کو سناتے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے۔ اور یارو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، پریشانی اپنی طرف سے آئے، کوئی ہمسایہ مل گیا، کوئی راستے میں مسافر ایسا مل گیا، کبھی بھی ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ آئے توجہ فرمائے، وہ احد کا واقعہ تھا جب میرے
प्यारे पैगंबर के चचा हजरत वीर हमजा को शहीद कर दिया गया था, उनका मुसला किया गया था, पेट चाक करके उनके सीने को चबा लिया गया था। फिर वो मंजर आया कि जब मक्का फतह हुआ, वासी बिन हरब रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के को छोड़ करके भाग गए। एक मिलने वाला मिला, उसने कहा क्यों भागे जाते हो? कहता है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के साथ ये किया था, मुझे इस बात का डर है कहीं अल्लाह के नबी मुझे कत्ल ना कर दे। कहने वाले ने कहा कोई मसला नहीं, जो भी मेरे महबूब पैगंबर के सामने कलमा पढ़ लेता है अल्लाह के नबी उसे कत्ल करते नहीं। क्या करो? वो कहने लगा जब अल्लाह के नबी का चेहरा दूसरी तरफ हो, पीछे से आवाज़े बुलंद कलमा पढ़ देना, अल्लाह के नबी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। आए तवज्जो फरमाए, सही मुस्लिम है, अल बदाया वन नहाया है, हजरत वासी रज़ी अल्लाह बयान फरमाते हैं फलम्मा रआनी, कहते हैं मैंने ऐसे किया, अल्लाह के नबी का चेहरा उस तरफ था, मैंने पीछे खड़े होके कलमा पढ़ दिया। जब मैंने कलमा पढ़ा अल्लाह के नबी ने पलट के मेरी तरफ देखा, फलम्मा रआनी क़ाल ली अवहशी अंत, अल्लाह के नबी ने मेरी तरफ देखा, हमने फरमाया क्या तू वाशी है जिसने मेरे चचा को शहीद किया था? क़ाल नअम या रसूल अल्लाह, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ही। क़ाल उक़अद, हमने फरमाया बैठ जा मेरे पास, वो बैठ गया। फ़हद्दिसनी कैफ़ क़तलत हमज़ा, अल्लाह, आपने फरमाया मुझे ये बतला तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया? फ़हद्दस्तु, वो कहता मैंने बयान किया, मैंने बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा रोए। जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसू साफ किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, अल्लाह के नबी ने थप्पड़ नहीं मारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से निकल जा। कोई सख्त जुमला, कोई ऐसा जुमला कि जो आपके लिए बेसब्री वाला हो, मेरे नबी ने अदा ना किया। जब अल्लाह के नबी ने सुन लिया, आपने फरमाया वही हाका, आपने फरमाया तुझ पर अफसोस है, तूने मेरे चचा के साथ क्या किया? अल्लाह के वही आका तुझ पर अफसोस है। फिर आपने फरमाया गयब अन्नी वजहका इल्ला फला अरैनाका, आपने फरमाया मैं मोहम्मद ने तुझे मुआफ कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझे मुआफ कर दिया। लेकिन आपने फरमाया सिर्फ एक शर्त है, जब तक मैं मोहम्मद जिंदा हूं कभी तेरी आंखों के सामने ना आना। क्यों ना हो? आपने फरमाया जब तू आएगा तो मेरे चचा का लाशा फिर मेरे सामने आएगा और वो गम ताजा हो जाएगा और मैं वो गम बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बेसब्री का जुमला जुबान से अदा नहीं किया। आए जरा आखिरी बात है, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान फरमाते हैं कि गज़वा उहुद के दिन मैंने अपने नबी को देखा, आपके पूरे चेहरे पर खून है। मुशरिकीन मक्का ने पत्थर मारा, अल्लाह के नबी के सर पर लगा। गज़वा उहुद का मामला आपके सामने है। अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफें आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद बयान फरमाते हैं मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपने चेहरे से खून साफ करते हैं और कहते क्या है, रब्बिग़फिरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को जानते। अल्लाह के नबी ने बेसब्री का मुज़ाहिरा नहीं किया। वो ताइफ का वाक़या सही मुस्लिम किताबुल जिहाद में मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी को पत्थर मारे गए, आपने फरमाया मैंने आसमान की तरफ देखा, एक बदली आई, आवाज़ आई जिब्राइल अमीन की। वो कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे साथ पत्थरों के फरिश्ते हैं, पहाड़ों के फरिश्ते, इजाज़त दीजिए कि इनके ऊपर पहाड़ों को छोड़ दिया जाए, आपस में मिला के इन्हें आपस में मिला करके इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बना के भेजा है, ये नहीं तो मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों में से ऐसे पैदा होंगे जो अल्लाह की तौहीद को भी मानेंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी मानेंगे। अल्लाह हमें हर तरह की परेशानियों से बचाए और अगर परेशानी आए अल्लाह हमें अपने अकीदे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह सुनेंगे कि जब खुशी मिले तो नबी की सुन्नत और तरीका क्या है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں، آج کے خطبہ میں ہم نے سنا کہ پریشانی میں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا خیال رکھا جائے۔ پریشانی دو وجہ سے آتی ہے، ایک ذاتی گناہ اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ ذاتی گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ انبیاء صلحاء پر آتی ہے۔ اور ہم نے یہ سنا اگر پریشانی ذاتی گناہ کی وجہ سے آئے تو اس میں بھی بہتری ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آئے اس میں بھی بہتری ہے، کیونکہ دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو معاف فرماتے ہیں اور گناہوں سے پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ اور یارو دعا یہ کی جائے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، خصوصاً سورہ البقرہ اس کی آخری آیت، اس کو بار بار پڑھا جائے، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ دعا بار بار کی جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پچھلے جمعے بھی الحمدللہ آپ سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، کوشش کیجئے جب آپ آئیں تو یہ جو موٹر سائیکل بائک ہے رستے میں کھڑی نہ کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس گراج ہے، ادھر کھڑی کر لیں، یہ ساتھ ہے جگہ، یہاں پر کھڑی کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مغرب کا درس اور عشاء ترجمے کی کلاس اس میں ضرور حاضری دیا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، وفاس۔ اور اسی طرح حکیم یوسف صاحب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام پر رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کے گھر والوں کو تمام کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اگر ہم میں بھی کوئی مریض ہے یا کسی کا کوئی گھر والا دوست ساتھی مریض ہے، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام کے اوپر اللہ رحم و کرم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملکی حالات کی صلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات بنے ہیں اس میں ہمیں امن اور سکون کی توفیق عطا فرمائے، اور امن اور سکون اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خانہ جنگی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپس کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک ہیں، اللہ ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دشمن عناصر مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی صلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے محافظوں میں شامل فرمائے، اور جو تقریب کاری کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، نیک دل حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب توفنا مسلما والحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين